انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خوش لہن آواز، یہ دل کو چھو لینے والی آواز جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیشہ تر رہنے والی یہ زبان اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ عاشق رسول بلبل باغ مدینہ خاک طیبہ کے متمنی کی آواز اب تا قیامت گم ہو گئی۔ عقیدت و احترام، عاشقانہ جذبات، اسوہ حسنہ کی خوشبو سے سامع کے دل و دماغ کو معطر کرنے والی یہ آواز اب پھر نہیں گونجے گی۔ یہ آواز تھی مولانا سید صادق علی صاحب نقشبندی کی۔ یہ زمین نہیں ہوتی، یہ جہاں نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں آتے، یہ جہاں نہیں ہوتا۔ سید صادق علی صاحب نقشبندی اپنے حلقہ احباب میں اپنا ایک خاص رتبہ و مقام رکھتے تھے۔ وہ بیک وقت کئی ایک صفات کے حامل شخص تھے۔ وہ بیک وقت ایک نعت خواں، ایک شعلہ بیان مقرر، ملی درد و تڑپ رکھنے والی شخصیت، ایک سیاستدان، ایک مدبر، ایک دانشور، ایک ٹیچر، غرض و ہما صفات کے انسان تھے۔ تاہم وہ ایک غلام رسول، ایک ثناخوان رسول، ایک نعت خواں کہلائے جانے کو اپنے لیے ایک اعزاز اور سامان مغفرت سمجھتے تھے۔ مذہبی جلسوں یا سماجی ثقافتی و ادبی محفلوں میں آپ جب نعت شریف پڑھتے تو آپ کی آواز سامعین کے دلوں میں راست سرایت کر جاتی۔ نعت خوانی کے دوران آپ ایسا سما باندھ دیتے کہ حاضرین پوری طرح سے عشق مصطفیٰ میں ڈوب جاتے، وجد میں آ جاتے، ایک طرح سے مدہوش ہو جاتے۔ دوران نعت حاضرین میں سے مکرر کے الفاظ بھی کئی بار دہرائے جاتے۔ لبے نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لبے نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی کے
بہترین نعت خواں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والی شخصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کوئی نعت خوانی کے اشعار، نعت خوانی میں جب کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانی کا معاملہ آتا، اس میں سرکار کی جو ہے کیا کہیے عظمت کا جب ذکر ہوتا، تو وہ اتنا ڈوب کے کہتے کہ سامنے والے کو متاثر کیے بغیر نہ رہتے۔ یہ پڑھنے کا ان کا انداز تھا، اور الحمدللہ ان کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور جو نعت خواں حضرات ہیں، ان کی آوازوں سے ملتی جلتی آواز، گرجدار آواز تھی کہ جب وہ آواز لہن اٹھاتے آواز کے لیے، جس طرح کے جو ہے کلاسیکل انداز ہوتا ہے، اس انداز کی نعتیں الحمدللہ بہت پیارے انداز سے پڑھا کرتے، اور جب وہ نعت کو پڑھتے تو ڈوب کے پڑھتے کہ سامنے والا ان کے اشعار سے آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اگرچہ کہ وہ سامنے والے شخص کے ذہن میں اتنی بات نہ ہو، اتنی محبت بھی نہ ہو، مگر ان کے پڑھنے کے انداز سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ یہ خداداد صلاحیت اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی محفل میں وہ جاتے تو محفل الحمدللہ کامیاب محفل ہوا کرتی تھی۔ ایک ناقہ ہونے کے ساتھ ساتھ مولانا سید صادق علی صاحب نقشبندی ایک کامیاب مقرر بھی تھے۔ مذہبی جلسوں میں جب کبھی تقریر کا موقع ملتا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں پورے دلائل کے ساتھ سلیس و آسان انداز میں تقریر کرتی تاکہ حاضرین کے دل و دماغ میں بات پوری کی پوری اتر جائے۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، یہ نعت گوئی نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج جو ہے فرید آباد میں دربار سجا ہے، کیونکہ حدیث نبوی ہے، رسول کے ساتھ پر جو درود کرتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، رسول کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں گے معاکاسب میں، اب رسول دیکھ رہے ہیں خبر اطہر میں دیکھ رہے نا، اور سب کے سامنے جو ہے اجازت نہیں، لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوں 3-4 سال سے ہم کو ان کی جو آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ نزل رسول کی پڑھ رہی ہے اور پیغام جاری ہے۔ مرحوم سید صادق علی صاحب نقشبندی کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو وہ ایک صوفی منشدمی تھے۔ ان کا رہن سہن صوفیانہ تھا۔ آپ کا مزاج بچپن سے ہی مذہبی تھا۔ 9 سال کی عمر سے تادم حیات کوئی فرض روزہ قضا نہیں کیا، نفل روزوں کا بھی باضابطہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ سلسلہ نقشبندی سے وابستہ تھے۔ آپ سرزمین دکن کی معناز ادبی، علمی و مذہبی شخصیت محدث دکن حضرت ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری کے پڑپوتے حضرت العلامہ مولانا سید خلیل اللہ شاہ نقشبندی سے بیعت کر کے مرید بنے تھے۔ مولانا سید صادق علی صاحب نقشبندی شہر گلبرگہ کی مسجد صابری کی انتظامی کمیٹی کے صدر کے ساتھ امام و خطیب بھی تھے۔ کافی سادگی پسند مزاج تھا، وہی اخلاق و اقدار میں بھی دوسروں کے لیے قابل تقلید شخصیت تھے۔ اپنے سے بڑوں سے وہ انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ، تو وہیں اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت سے ملتے تھے۔ ان کی طبیعت میں پیار، محبت، ہمدردی، دوسروں کے لیے درد، اخلاص، عجز و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دوستوں اور رشتہ داروں میں ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ بچوں کو ڈسپلن، گوشے پردے کا کافی ایک گاؤں سے جڑے ہوئے انسان تھے۔ کافی بہترین ان کا سفر رہا۔ جب وہ خیلے میں سے جب نکلتے تھے تو جب ہمارے چاندنی چوک میں آتے تھے، اس میں ایسا لگتا تھا کہ یہ 6 فٹ کا انسان، ایک دکھا ہوا خوبصورت نوجوان اس وقت کا، اور دیکھ کے لوگ ان سے مسافر کرنا، ان سے ملنا تو ایک خوشی محسوس ہوتی تھی۔ لوگ ان سے بڑے احترام سے ملتے تھے، اور وہ بھی ان میں بھی اتنا بڑا احترام تھا کہ وہ اگر چھوٹے بچوں کو بھی ملیں گے تو ایک دم ان کا انداز بیان ایسا تھا، ہاں مجاہد میاں، خلیل میاں، قاضی صاحب، اس طریقے سے ان کے بیانات، ان کا بولنے کا انداز تھا، بہترین قسم کے انداز تھے۔ انہوں نے دین کے سطح پہ بہت ہی کام کیا انہوں نے۔ مرحوم سید صادق علی صاحب نقشبندی کے سینے میں ملت کے لیے تڑپنے والا ایک دل بھی تھا۔
وہ مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر متحد دیکھنا چاہتے تھے، جس کے پیش نظر انہوں نے نلدرگ میں مجلس تعمیر ملت کا قیام عمل میں لایا۔ مجلس تعمیر ملت کے پلیٹ فارم سے مولانا صادق علی نقشبندی نے نلدرگ کے مسلمانوں میں خود اعتمادی اور عصری بیداری لانے میں کامیابی حاصل کی۔ آپ مجلس تعمیر ملت کے قومی صدر مولانا سلیمان سکندر سے کافی متاثر تھے۔ نلدرگ سے گلبرگہ منتقل ہونے کے باوجود یہاں پر بھی وہ مجلس تعمیر ملت سے تادم حیات وابستہ رہے۔ مولانا صادق علی نقشبندی مسلمانوں میں پائی جانے والی بے عملی اور جمود کے ماحول سے بے حد نالاں تھے، خاص طور پر سیاسی بے اعتدالیوں سے انہیں بے حد خوف تھی۔ مولانا صادق علی نقشبندی صاحب تاریخ اسلام پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ مسلمانوں کے مابین کلمے کی بنیاد پر اتحاد قائم ہو، اور وہ یہ تسلیم کرتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اتحاد ہی ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنی مخالف قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مولانا صادق علی نقشبندی صاحب ہمیشہ سے مسلمانوں میں ایک ملی بیداری لانے کا کام کرتے رہے۔ پیشے سے آپ ایک فزیکل ٹیچر تھے۔ فزیکل ٹیچر سے پہلے آپ بہترین اسپورٹس مین بھی تھے۔ والی بال اور کرکٹ کے مختلف مقابلوں میں انہوں نے نہ صرف مہاراشٹر بلکہ کرناٹک، پنجاب اور دہلی جیسی ریاستوں میں بھی مختلف مقابلوں میں شرکت کی اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، ساتھ ہی اپنے وطن نلدرگ کا نام روشن کیا۔ بحیثیت فزیکل ٹیچر کیریئر کی شروعات انہوں نے 1993 میں سید عبداللہ شاہ میموریل اردو ہائی اسکول سے کی تھی۔ بعد ازاں لقمان پی یو کالج گلبرگہ میں تقرری حاصل کی۔ حالات کی تبدیلی پر 2007 میں آپ کا تبادلہ MSI پی یو کالج میں ہوا، جہاں آپ تادم حیات خدمات پر مامور رہے۔ MSI کالج میں بھی آپ ایک فزیکل ٹیچر کے طور پر کافی مقبول رہے۔ کھیل کود اور فزیکل فٹنس کے تعلق سے کالج کے اسٹوڈنٹس کی مسلسل رہبری کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس کو اسپورٹس کی جانب کامیاب طریقے سے راغب کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس میں رغبت پیدا کرنے کے لیے خود بھی اس میں حصہ لیتے تھے۔ انٹر کالج اور انٹر یونیورسٹی لیول پر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کئی ایک مقابلوں میں کامیابی حاصل کی۔ جب کبھی بھی اسپورٹس مقابلے میں کامیابی ملتی تو اسٹاف اور مینجمنٹ مبارکباد پیش کرتے اور پھول برسا کر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا استقبال کرتے تھے۔ MSI پی یو کالج میں آپ اپنی طبیعت کی وجہ سے نہ صرف طلباء بلکہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف میں بھی غیر معمولی مقبولیت رکھتے تھے۔ MSI کے ان کے ساتھی آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھیوں سے اس طرح ملتے جیسے وہ بہت پرانا رفیق اور یارغار ہو، بہت ملنسار تھے۔ ہم اکثر پیریڈ ختم ہونے کے بعد چائے نوشی کے لیے جاتے تو ہمارے ساتھ آتے وقت انٹرول میں ایک آدھا گھنٹہ بیٹھتے، متفرق مقامات کی باتیں ہوتی، متفرق عنوانات پر مفصل حالات پر روشنی ڈالتے، پھر آتے۔ کافی معلومات تھیں، تقریباً ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ کہتے۔ ایک کرکٹ میں تو ان کا یہ حال تھا، جب یہ ابھی جو عرفان پٹھان، یہ بھمراہ یہ جو بھی کلدیپ یادو بھی وہ بات بالنگ کرتے ہیں، کیا بالنگ کرتے ہیں ان کے سامنے؟ یہ 160 کی اسپیڈ مور دین رکھنے کی ان میں طاقت تھی۔ آپ کو غلط نہیں بتاتا، جب وہ بالنگ جب ڈالتے تھے تو اچھا یاد ہے مجھے، بیٹسمین کے ایسا ڈیفینس کر رہا تھا، اس کا بیٹ کا بلہ ایسا ہاتھ میں سے گھومتا تھا، اتنی اسپیڈ تھی ان کی بالنگ میں، اور ایک آل راؤنڈر بالر تھے، پورا ان کی پہچان تھی، ان کی وجہ سے نلدرگ کے لوگ پہچانے جاتے تھے، ہم لوگ سب 2-4 ڈسٹرکٹ میں کافی کرکٹ کھیلی ہم ان کے ساتھ، مجھے بہت دور دور لے کے گیا، بہت ہی محبتی، بہت خلوص والے ایک چھوٹے بھائی کے جیسا۔ ظاہری خد و خامت میں بھی وہ ایک متاثر کن شخصیت تھے۔ دراز خط چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی آپ کی وجاہت کو دوبالا کرتی تھی۔ دراز خط ایسا تھا کہ ہزاروں کے مجموعے میں دور سے نظر آتے تھے۔ آپ کا ڈریس سینس بھی کافی معقول تھا۔ موقع محل کی مناسبت سے کبھی کوٹ پینٹ، کبھی شیروانی، کبھی کرتا پیجامہ، جیکٹ، صدری تو کبھی سفاری زیب تن کیا کرتے تھے۔ سید صادق علی نقشبندی قد کے لحاظ سے بہت ہی لہیم شہیم آدمی اور قد آور شخصیت کہہ سکتے تھے ہم انہیں، اور پھر ان کا جو لباس ہے، یوں تو وہ فزیکل ٹیچر کے حساب سے اپنی ڈیوٹی پر ان شرٹ پر یا بیلٹ وغیرہ لگا کے رہتے،
لیکن جب دینی مذہبی اسلامی جلسوں کا معاملہ آتا، محفل نعت کا معاملہ آتا، تو پوری طرح اسلامی لباس میں زیب تن کرتے اور سر پر بہت ہی شایان شان کے مطابق اونچی ٹوپی پہنتے، اور سامنے والے جب ان سے ملتے تھے تو بار بار ملنے کی آس لگی رہتی تھی۔ بہت ہی خوش مزاج، ملنسار اور پھر پیار و محبت سے بات کرنے والی شخصیت جناب سید صادق علی صاحب نقشبندی تھے۔ صادق علی مرحوم کا خط دراز خط تھا، صحت مند جسم تھا، گورا رنگ، مسکراتا چہرہ، کشادہ پیشانی، روشن آنکھیں۔ مولانا سید صادق علی نقشبندی دینی و مذہبی امور کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان کے بھی مایہ سپاہی تھے۔ مہاراشٹر کے کئی ایک قداور لیڈروں کی رفاقت آپ کو نصیب تھی۔ کئی ایک موقعوں پر صادق علی نقشبندی کو نیشنل لیڈرز کی موجودگی میں خطابت کا موقع ملا۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی، وی پی سنگھ کی موجودگی میں ممبئی کے آزاد میدان سے مولانا نے خطاب کیا تھا۔ مہاراشٹر کے سابق سی ایم اور سابق مرکزی وزیر عبد الرحمان انتولے، سابق سی ایم اور سابق مرکزی وزیر ولاس راؤ دیشمکھ کی نگرانی میں بھی آپ کو تقاریر کرنے کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ مہاراشٹر کے کئی ایک قداور سیاسی لیڈروں سے آپ کے گہری مراسم تھے۔ دینی سطح پر، دنیائی سطح پر، کھیلوں کی سطح پر، سیاستی سطح پر، ہر شعبے میں وہ ایک بہترین قسم کے انسان تھے۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ ایک میں بتاتا ہوں ان کی جب وہ کالج میں تھے، میں تو ان سے جونیئر تھا، اس وقت میں انہوں نے اپنے کالج میں سی آر کا الیکشن جیتا، جی ایس کا جیتا، یو آر کا جیتا، اور بلدیہ میں بھی اپنی قسمت آزمائی۔ بدقسمتی سے وہ 2-4 ووٹ سے وہ گرے اس ٹائم پہ۔ بچپن سے لیڈر تھے اور ان کا پالیٹکس میں بھی شوق تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ الیکشن بھی لڑا میونسپلٹی کا، مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ مولانا سید صادق علی نقشبندی اپنے وطن نلدرگ کا نام نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا میں روشن کرنا چاہتے تھے۔ نلدرگ کی ہمہ جہت ترقی اور نلدرگ کی عوام کی فلاح بہبود ان کے لیے ایک مشن سے کم نہیں تھا۔ مرحوم ملازمت سے سبکدوشی کے بعد خود کو نلدرگ اور نلدرگ کے عوام کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے۔ نلدرگ کے عوام میں وہ کافی مقبول عام چہرہ تھے۔ قرب و جوار کے علاقوں میں بھی مرحوم کافی ہر دل عزیز تھے۔ آپ کا تعلق معتبر خاندان شاہی جامع مسجد نلدرگ کے موزن خاندان سے تھا۔ عادل شاہی حکمرانوں نے مسجد تعمیر کر کے آپ کے آبا و اجداد کو موزن مقرر کیا تھا۔ آپ کا بچپن نلدرگ میں ہی بڑی قسم پرسی کی حالت میں گزرا۔ موصوف کے والد محمد تاج الدین صاحب کریشر چلا کر اپنے گھر کی کفالت کرتے تھے، اور ان کے والد نلدرگ سے عثمان آباد، پرانڈا، لاتور اور دیگر مقامات کو کاروبار کے لیے جایا کرتے تھے۔ اپنے والد کی سخت محنت کو دیکھتے ہوئے آپ اوائل عمری سے ہی والد کا ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ دوران طالب علم ہی باغیچے سے پھول توڑ کر لاتے اور فروخت کرتے۔ اس کے علاوہ مچھلیاں بھی فروخت کرتے تھے۔ صادق علی نقشبندی بچپن سے ہی ان کو پڑھائی میں شوق تھا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی شوق تھا، تو یہاں تک کہ بچپن سے ہی انہوں نے نعت پڑھنے میں حصہ لیتے تھے، تقریر میں حصہ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے 11 میں اسکول کالج میں گیدرنگ یہ تھی، فنکشن تھا، اس میں انہوں نے ڈراموں میں بھی حصہ لیا۔ یہاں تک کہ کھیل کود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور اپنے والدین، والد، والدہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ نلدرگ شہر کے لوگوں کا، بزرگ لوگوں کا بہت احترام سے پیش آتے تھے۔ موصوف کی پیدائش 10 مئی 1966 کو نلدرگ میں ہی ہوئی تھی۔ پہلی تا 10ویں جماعت ضلع پریشد ہائی اسکول نلدرگ میں ہی تعلیم حاصل کی۔ 1983 میں بالا گھاٹ کالج نلدرگ سے ہی 12ویں میں کامیابی حاصل کی، جبکہ 1986 میں مراٹھواڑہ یونیورسٹی اورنگ آباد سے BA میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ پھر مراٹھواڑہ یونیورسٹی سے ہی BPEd اور MA میں کامیابی حاصل کی۔ مرحوم ملازمت سے سبکدوشی کے بعد نلدرگ منتقل ہو کر عوامی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر شومی قسمت کے کورونا کال میں مختصر سی علالت کے بعد 20 مئی 2021 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کے جسد خاکی کو گلبرگہ سے نلدرگ منتقل کیا گیا۔
جہاں ان کے آباء اجداد کے قبرستان میں بدید نم سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے عجیب آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کیونکہ قرآن کیا بات دلیل دے رہا ہے، قرآن دلیل دے رہا ہے، زلف واللیل ہے، زلف واللیل ہے، رخ والضحیٰ زا مازا آنکھیں، زلف واللیل ہے، زلف واللیل رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ شعر بخاص طور پیش کر رہا ہوں، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کے نظروں